وَلِرَسُولِهِ، دین خیر خواہی کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اور آپ کی خیر خواہی سے کیا مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، ان پر ایمان لے کے آنا اور ان کو خاتم النبیین ماننا۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا کذاب اٹھ کے آ جائے، ظالم اٹھ کے آ جائے جو یہ بات کہے کہ میں نبی ہوں، اس کا انکار کرنا، اس کی تکذیب کرنا، جس کو جھٹلا دینا کہ تو نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی نے کہہ دیا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ بھی رسول کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ رہنے والے، آپ کے جو اہل بیت ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کی عزت اپنے دل میں بٹھانا۔ آپ کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کی عزت، ان کی قدر و قیمت کو جاننا۔ پھر آپ کے صحابہ ہیں، ان کی عزت کرنا، آپ کے جو شاگرد ہیں ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ اللہ کے رسول کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہمارے اوپر حق ہے کہ جو وہ حدیث ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، اپنے فرامین ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، آپ نے خود فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ ایک چیز کتاب اللہ اور دوسری چیز سنتی، میری سنت۔ جب تک اللہ کی کتاب کو، میری سنت کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پکڑا ہوا ہے، کتنے لوگوں نے اللہ کے نبی کی حدیث کو پکڑا ہوا ہے؟ ہم صرف اس حدیث کو مانتے ہیں جو ہمارے مطلب کے مطابق، جہاں حدیث اور ہمارا مطلب، ہمارا مفاد ایک دوسرے سے ٹکرا جائے تو ہم اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کھانا حرام ہے، جو فرمایا کہ سود کے 36 درجے ہیں، سود کے گناہ کے 36 درجے ہیں۔ سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ ہم مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو سود کھا رہے ہیں، سود کھلا رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، اور ٹیکسلا کے علاقے میں یہ لوگ کم نہیں ہیں جو پرائیویٹ طور پر بھی سود دیتے ہیں، پرائیویٹ بینکوں سے ہٹ کر عام لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ سود پہ قرض دیتے ہیں اور سود واپس لیتے ہیں۔ جہاں پر حدیث آ جائے تو ہمارا مفاد ایک طرف آ جائے، ہم کہتے ہیں یار یہ تو میرا کاروبار ہے، یہ تو میرا کاروبار ہے، میں تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ داڑھی نہیں کاٹنی، اور نائی مسلمان ہے، نائی کیا ہے؟ جو کاٹنے والے ہیں خود وہ بھی ظلم کر رہے ہیں، لیکن جو نائی جس نے کاروبار یہ بنایا ہوا ہے، کاش کہ کوئی ایسا نائی پیدا ہو جائے جو کہے حجام یہ آدھا کے بعد میں داڑھی نہیں کاٹوں گا کسی۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، لیکن جو ہمارا کام، ہم کہتے ہیں نہیں یار کام تو نہیں چھوڑ سکتے، کاروبار پھر چلے گا کیسے؟ نہیں، کاروبار کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث کو قربان کر دے تو یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی تو نہیں۔